واپس نہیں کر سکا. اس لیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. تو سوچ رہا تھا کیا کروں تو یہاں آتے آتے خیال آیا کہ ایک حدیث جو سب مسلمانوں کو اس کا کچھ حصہ یاد ہوتا ہے. ایک حدیث کے بارے میں کچھ باتیں تو خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ یہ حدیث جو ہے بڑی عجیب و غریب حدیث. انما الاعمال بالنیات، شاید جتنا مطلب رہتا ہے ہر ایک کو یاد ہوگی یہ بات. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے انما الاعمال بالنیات. جگہ جگہ لوگ اس کو حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں، اس سے استدلال بھی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن مطلب اس کا بسا اوقات صحیح سمجھتے رہے. خیال ہے کہ یہ حدیث آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا، بڑے بڑے علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا کہ یہ حدیث تنہا ایک حدیث یہ پورے دین کا ایک تہائی حصہ ہے. 33% حصہ ہے پورے دین کا یہ حدیث ہے. اور اگر اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جائے اور اللہ جل جلالہ اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو حقیقت یہ ہے کہ دین کا ایک تہائی حصہ عمل میں آ جائے. اور دیکھیں اگر میں یہ کہوں تو وہ پورا دین عمل میں آ جائے اگر اس کو صحیح سمجھ کر انسان اس پر عمل کرے. اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد جس کو صحیح کتاب کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کو اس حدیث سے شروع کیا. اور علماء کرام نے فرمایا کہ بس چلے تو ہر کتاب کو اسی سے شروع کریں، ہر بات کو اسی سے شروع کریں، کیونکہ اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ بڑا عظیم الشان. ویسے حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہاں آ جائیں پھر جگہ میں کچھ وسعت کر لیں. اور پیچھے جگہ خالی ہے وہاں بھی جا سکتے ہیں، سمجھ جانے میں تکلیف ہوگی دیر تک. ادھر پیچھے جگہ خالی ہے، کنارے سے آگے ادھر جا کر بیٹھ جائیں اور کچھ یہاں آ جائیں. ذرا بھائی جب مجموعہ زیادہ ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ ذرا مسجد میں کچھ آدمی پیدا کر لے. قرآن کریم میں اضافے رقم تفصیل فی المجالس یہ تفصیل یفتح اللہ لکم کہ جب تم سے کہا جائے کہ مسجد کے اندر گنجائش پیدا کر دے دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں گنجائش پیدا فرمائیں، وہ پیدا فرمائیں. یہ حدیث اس حدیث کی یہ عظیم اہمیت ہے کہ امام بخاری سے شروع کی. علماء کرام کہتے ہیں ہماری کہتا ہے ہر کتاب اس سے شروع ہو. اس واسطے یہ چاہا کہ آج اس کے بارے میں کچھ بات آپ رات کی خدمت بات کر دیں. پورے اس حدیث کے بارے میں آج بھی اہمیت کی جا سکتی، اس واسطے کہ اس حدیث کی تصریح میں کرام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ بعض اوقات 100 صفحات میں آتی ہے. علامہ ابن جیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب النظائر کی طرح میں اس حدیث پر جو گفتگو کی ہے وہ تقریباً 150 صفحات پر وہی ہے. سارے تفصیل تو آنے تک، لیکن ہمارے روزمرہ کے کاموں سے متعلق ہے اور جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو دیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلے ذرا ترجمہ سن لیجیے حدیث کا، پھر ترجمہ سننے کے بعد تھوڑی سی تشریح. ترجمہ حدیث کا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انما الاعمال بالنیات، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر، تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو یہی ملے گا جس نے تو نیت کی.
پھر آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر مکہ مکرمہ میں کفار کی طرف سے ظلم و ستم توڑے جا رہے تھے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کریں اور مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوں. تو فرمایا گیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جس کی جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی وجہ سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہے گا. یعنی وہ اجر و ثواب جس کو قرآن کریم میں بڑا زبردست وعدہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر جائے، اللہ کے رسول کے حکم کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر جائے، تو اس کے بڑے اجر و ثواب ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، وہ سب حاصل ہوں گے. یہ فرمایا ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. یعنی اگر کوئی شخص کہ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا کی کاروبار کے لیے وہاں کاروبار زیادہ اچھا چلے گا، جہاں کا وہ سواستھ ہجرت کر کے وہاں چلا جائے، یا وہاں ملازمت اچھی مل جائے گی جہاں کا ملازمت کی غرض سے چلا جائے، وہاں پیسے زیادہ ملیں گے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے چلا جائے، اور امرأۃ ینکحها یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے. تو فرمایا تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، پھر وہ ہجرت وہ ثواب والی ہجرت نہیں ہوگی، بلکہ جس کام کی ہجرت کی بس اسی کا وہ کام حاصل ہو جائے گا. حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو آپ نے فرمایا کہ جو سب ہجرت کرے دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے سمجھی جائے گی جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ اس کا خاص پس منظر ہے. پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے مکہ مکرمہ میں، یہ ایک ایسے خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے جو مدینہ منورہ میں آباد تھی، ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے. پہلے سے ہجرت کرنے کا نہیں تھا، خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے. خاتون نے جواب میں کہا کہ میں نکاح کرنے کے تیار ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں آپ سے آباد ہو جائیں. میں وہاں آ کر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ہجرت کریں اور مدینہ منورہ آئیں اور یہاں آ کر میرے ساتھ آباد ہو. اگر یہ شرط آپ کو منظور ہے تو میں آپ سے نکاح کروں. تو ان صحابی نے ان خاتون کی یہ شرط منظور کر لی، اور منظور کر کے انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور جا کر پھر خاتون سے نکاح کر لیا. اور صحابہ کرام کی ہجرت کیا ہے کہ وہ تو کر رہے تھے اس واسطے کہ اللہ کا حکم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، دین پر عمل کرنا مکے میں مشکل ہو رہا تھا. انہوں نے ہجرت کی اس غرض سے وہاں جا کر کسی خاتون سے نکاح کرنے کا وہ کر لی. تو صحابہ کرام یہ کوئی ناجائز کام تو نہیں تھا نکاح کرنے کے خاتون تو اس کی ہجرت کرنا کوئی ناجائز بات نہیں، لیکن بہرحال کیونکہ